صرف یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ میری نیت چونکہ صحیح ہے، میں نے بڑے اخلاص سے یہ اعمال کیے ہیں، میری نیت اعمال کرتے ہوئے بالکل 100% درست تھی، تو فرمایا کہ صرف نیتوں سے کام نہیں چلنا، اپنے اعمال کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر لانا ہوگا، اعمال کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر۔ اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے خالی ہیں، پھر وہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، جب انہیں کہا جائے کہ بھائی اب غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں نماز، آپ نے زکوٰۃ تو دی ہے مگر یہ طریقہ پیارے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، آپ حج تو کرنے جا رہے ہیں مگر آپ نے اب تک حج کس طرح کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، آپ کو حج کا طریقہ نہیں آتا، آپ عمرہ تو کر کے آ چکے ہیں یا عمرہ تو کرنے جا رہے ہیں مگر آپ کو عمرے کا طریقہ نہیں آیا، لہٰذا یا تو طریقے کو سیکھ لو، اگر طریقہ سیکھتے نہیں تو آپ کے اعمال ضائع ہوں گے، آپ کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، لہذا سیکھ لو ان چیزوں کو، سیکھ لو ان چیزوں کو۔ تو فوراً جواب یہ آتا ہے کہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری نیت تو ٹھیک ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بس اوقات نمازیوں میں سے اکثر نمازی جب کسی کو نماز غلط انداز سے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، رکوع و سجدہ ٹھیک طریقے سے کرتے ہوئے نہیں دیکھے جاتے، یا قیام میں کھڑے ہونے کا طریقہ وہ نہیں جو سنت کا بتلایا ہوا ہے، اور پھر اسے بتلایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اب اپنے عمل کو ٹھیک کریں، آپ اپنے رکوع کو ٹھیک کر لیں، اپنے سجدے کو ٹھیک کر لیں، آپ کے پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں، آپ کی تلاوت ٹھیک نہیں، آپ جس انداز سے ارکان کی ادائیگی کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک کر لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اس طرح کی رہنمائی کرنے والا جس کی بھی رہنمائی کی ایک دم سے چڑھ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں بتایا، یا پھر بیچ میں ہی جماعتیوں میں سے بھی نمازیوں میں سے ہی کچھ پرلے درجے کے دانشور کھڑے ہو جاتے کہ بھائی چھوڑ دو، جو جیسی نماز پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، چھوڑ دو، جیسی نماز جو پڑھ رہا ہے اسے اسی طرح نماز پڑھنے دو، اس کو یہ دیکھ لو کہ بس اللہ کے دروازے پر آ گیا ہے، اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ میرے دوست، ایک تو یہ چیزیں چڑھنے والی نہیں ہیں، ان پہ ناراض ہونا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ صرف اللہ کے گھر میں آ جانا اور سجدہ کر لینا، نماز پڑھ لینا قبولیت کے واسطے یہ کافی نہیں ہے، قبولیت کے واسطے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ آپ ٹائم نکال کر آ بھی گئے، آپ مسجد میں بھی آئے، آپ نے نماز بھی پڑھ لی، پھر آپ نے پیارے پیغمبر کے اس حکم کو کیوں نظر انداز کر دیا کہ پیارے نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس انداز میں پڑھو، اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح ارکان کی ادائیگی کرتے ہوئے مجھے دیکھا، جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا، سجدہ کرتے ہوئے مجھے دیکھا، رکوع کرتے ہوئے مجھے دیکھا، اسی طرح نماز ادا کرو نا۔ اب جب آئے بھی، مسجد بھی آئے، ٹائم بھی نکالا، اللہ کے گھر بھی آئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر بھی، اپنی تجارت کو چھوڑ کر بھی، دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر بھی اللہ کے دربار میں آ چکے، اپنا ہر سب کچھ قربان کر کے اللہ کے گھر میں آئے،
ٹائم نکال کر آئے۔ اب ہونا یہ چاہیے، آپ کو فکر ہونی چاہیے، آپ میں طلب ہونی چاہیے، آپ میں جستجو ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا ٹائم نکالا ہے، دکان چھوڑ کر آیا ہوں، کاروبار چھوڑ کر آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری چھوٹی سی غلطی سے بھی میری ان ساری چیزوں پہ پانی پھر جائے، میری چھوٹی سی غلطی پر بھی میری ان تمام پوری محنت پر پانی پھیر دیا جائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت ہر اس عمل کو مردود کر دیتے ہیں، ہر اس عمل کو اعمال کے ترازو سے نکال باہر پھینکا جائے گا جو عمل اللہ اور اللہ کے محبوب کے طریقے سے خالی ہو۔